ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیاری سی بلی رہتی تھی۔ اس کا نام ممی تھا۔ ممی کھیلنا بہت پسند کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سوچتی کاش میں ابھی کوئی خاص کام کر سکوں جیسے ہیرو بنتے ہیں۔ ایک رات ممی نے آسمان میں ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی جو سیدھی جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ ممی نے ہمت کی اور روشنی کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جنگل کے اندر ایک بڑا پرانا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک ننھا سا جگنو روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی روشنی بہت کمزور تھی۔ جگنو نے روتے ہوئے کہا، میری روشنی بجھ رہی ہے، مجھے مدد چاہیے۔ ممی نے فوراً اپنی دم سے کچھ پتے ہٹائے اور جگنو کو محفوظ جگہ پر بٹھایا۔ پھر ممی نے جنگل کے دوسرے جگنو کو بلا کر کہا، سب مل کر اپنی روشنی دو تاکہ ہمارا دوست پھر سے چمک سکے۔ سارے جگنو اکٹھے ہوئے اور اپنی روشنی سے پورا درخت روشن کر دیا۔ اب وہ ننھا جگنو بھی پھر سے جگمگانے لگا۔ جگنو نے کہا، ممی تم ہی ہماری ہیرو ہو، تم نے مجھے بچا کر ساری دنیا کو روشنی دی ہے۔ ممی خوشی سے اچھلنے لگی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ ہیرو بننے کے لیے جادو نہیں بلکہ مدد کرنے کا دل چاہیے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیاری سی بلی رہتی تھی۔ اس کا نام ممی تھا۔ ممی کھیلنا بہت پسند کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سوچتی کاش میں ابھی کوئی خاص کام کر سکوں جیسے ہیرو بنتے ہیں۔ ایک رات ممی نے آسمان میں ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی جو سیدھی جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ ممی نے ہمت کی اور روشنی کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جنگل کے اندر ایک بڑا پرانا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک ننھا سا جگنو روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی روشنی بہت کمزور تھی۔ جگنو نے روتے ہوئے کہا، میری روشنی بجھ رہی ہے، مجھے مدد چاہیے۔ ممی نے فوراً اپنی دم سے کچھ پتے ہٹائے اور جگنو کو محفوظ جگہ پر بٹھایا۔ پھر ممی نے جنگل کے دوسرے جگنو کو بلا کر کہا، سب مل کر اپنی روشنی دو تاکہ ہمارا دوست پھر سے چمک سکے۔ سارے جگنو اکٹھے ہوئے اور اپنی روشنی سے پورا درخت روشن کر دیا۔ اب وہ ننھا جگنو بھی پھر سے جگمگانے لگا۔ جگنو نے کہا، ممی تم ہی ہماری ہیرو ہو، تم نے مجھے بچا کر ساری دنیا کو روشنی دی ہے۔ ممی خوشی سے اچھلنے لگی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ ہیرو بننے کے لیے جادو نہیں بلکہ مدد کرنے کا دل چاہیے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیاری سی بلی رہتی تھی۔ اس کا نام ممی تھا۔ ممی کھیلنا بہت پسند کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سوچتی کاش میں ابھی کوئی خاص کام کر سکوں جیسے ہیرو بنتے ہیں۔ ایک رات ممی نے آسمان میں ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی جو سیدھی جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ ممی نے ہمت کی اور روشنی کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جنگل کے اندر ایک بڑا پرانا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک ننھا سا جگنو روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی روشنی بہت کمزور تھی۔ جگنو نے روتے ہوئے کہا، میری روشنی بجھ رہی ہے، مجھے مدد چاہیے۔ ممی نے فوراً اپنی دم سے کچھ پتے ہٹائے اور جگنو کو محفوظ جگہ پر بٹھایا۔ پھر ممی نے جنگل کے دوسرے جگنو کو بلا کر کہا، سب مل کر اپنی روشنی دو تاکہ ہمارا دوست پھر سے چمک سکے۔ سارے جگنو اکٹھے ہوئے اور اپنی روشنی سے پورا درخت روشن کر دیا۔ اب وہ ننھا جگنو بھی پھر سے جگمگانے لگا۔ جگنو نے کہا، ممی تم ہی ہماری ہیرو ہو، تم نے مجھے بچا کر ساری دنیا کو روشنی دی ہے۔ ممی خوشی سے اچھلنے لگی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ ہیرو بننے کے لیے جادو نہیں بلکہ مدد کرنے کا دل چاہیے۔ ایک گاؤں میں ایک ٹوپی والا رہتا تھا۔ وہ روز صبح اپنی ٹوکری میں رنگ برنگی ٹوپیاں رکھ کر دوسرے گاؤں میں جاتا اور بیچتا۔ اس کا کام چھوٹا تھا مگر وہ بہت محنتی اور خوش اخلاق انسان تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ ٹوپی والا سر پر ٹوپی رکھے، کندھے پر ٹوکری اٹھائے جنگل کے دوسرے راستے گاؤں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بڑا سایہ دار درخت آیا۔ وہ تھک چکا تھا تو اس نے سوچا ذرا آرام کر لوں پھر آگے چلوں گا۔ اس نے ٹوپیوں سے بھری ٹوکری نیچے رکھی اور درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ اس درخت پر کچھ شرارتی بندر رہتے تھے۔ انہوں نے نیچے رکھی ٹوکری میں رنگین ٹوپیاں دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ ایک ایک بندر نیچے آیا، ٹوپی اٹھائی اور اپنے سر پر پہن لی۔ پھر سب بندر درخت پر واپس چڑھ گئے اور ٹوپیوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب ٹوپی والا جاگا، اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوکری خالی ہے۔ وہ گھبرا گیا، اوہ میری ساری ٹوپیاں کہاں گئیں؟ پھر اس نے اوپر دیکھا تو بندر درخت پر بیٹھے ہنس رہے تھے اور ٹوپیاں پہلے رکھی تھی۔ ٹوپی والا پہلے تو پریشان ہوا اور پھر سوچنے لگا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ بندر نقل کرتے ہیں۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور زمین پر پھینک دی۔ یہ دیکھ کے سارے بندر بھی نقل میں اپنی اپنی ٹوپی نیچے پھینکنے لگے۔ ٹوپی والا فوراً دوڑا، ساری ٹوپیاں اکٹھی کی اور مسکراتے ہوئے آگے روانہ ہو گیا۔ عقل اور ہوشیاری سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ایک
एक गांव में एक टोपी वाला रहता था। वो रोज सुबह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां रख कर दूसरे गांव में जाता और बेचता। इसका काम छोटा था मगर वह बहुत मेहनती और इखलाक इंसान था। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। टोपी वाला सर पर टोपी रखे, कंधे पर टोकरी उठाए जंगल के दूसरे रास्ते गांव जा रहा था। रास्ते में एक बड़ा सायादार दरख्त आया। वो थक चुका था तो उसने सोचा जरा आराम कर लूं, फिर आगे चलूंगा। उसने टोपियों से भरी टोकरी नीचे रखी और दरख्त के नीचे लेट कर सो गया। इस दरख्त पर कुछ शरारती बंदर रहते थे। उन्होंने नीचे रखी टोकरी में रंगीन टोपियां देखी तो बहुत खुश हुए। एक एक बंदर नीचे आया, टोपी उठाई और अपने सर पर पहन ली। फिर सब बंदर दरख्त पर वापस चढ़ गए और टोपियों के साथ खेलने लगे। कुछ देर बाद जब टोपी वाला जागा, उसने देखा कि उसकी टोकरी खाली है। वो घबरा गया। ओह, मेरी सारी टोपियां कहाँ गई? फिर उसने ऊपर देखा तो बंदर दरख्त पर बैठे हंस रहे थे और टोपियां पहले रखी थी। टोपी वाला पहले तो परेशान हुआ और फिर सोचने लगा। अचानक उसे याद आया कि बंदर नकल करते हैं। उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। ये देख के सारे बंदर भी नकल में अपनी अपनी टोपी नीचे फेंकने लगे। टोपी वाला फौरन दौड़ा, सारी टोपियां इकट्ठी की और मुस्कुराते हुए आगे रवाना हो गया। अक्ल और होशियारी से हर मसला हल हो सकता है। एक दिन अली जंगल में खेल रहा था कि उसे झाड़ियों के पास एक चमकता हुआ सुनहरा पत्थर मिला। पत्थर इतना रोशन था कि लगता था कि जैसे अंदर छोटी सी रोशनी जल रही है। अली ने पत्थर उठाया तो अचानक हवा में हल्की सी सरगोशी गूंजी, जैसे ये पत्थर मिल जाए इसका एक दिल का सच्चा ख्वाब पूरा हो सकता है। अली हैरान हो गया। उसने सोचा कि वो क्या चाहता है। इसके जहन में आया कि काश पूरा जंगल खुशियों से भर जाए, जानवर खुश हों और हर तरफ रोशनी हो। क्योंकि उस जंगल में बहुत से वाकयात पेश आते थे और हर कोई परेशान रहता था। जैसे ही उसने ये खुश दिल हो के ख्वाहिश दिल में कही, पत्थर और ज्यादा रोशनी होने लगी। चंद लम्हों बाद पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। परिंदे खुशी से गाने लगे और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। अली ने मुस्कुरा कर कहा, असल जादू पत्थर में नहीं, नेक दिल में होता है। पत्थर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। वो पत्थर सादा सा बन गया, जैसे अपना काम पूरा हुआ। और उसने दिन के बाद जंगल हमेशा के लिए खुशियों से भर गया और हर कोई खुशी से रहने लगा और हर कोई हिफाजत महसूस करने लगा। एक दिन अली जंगल में खेल रहा था कि उसे झाड़ियों के पास एक चमकता हुआ सुनहरा पत्थर मिला। पत्थर इतना रोशन था कि लगता था कि जैसे अंदर छोटी सी रोशनी जल रही है। अली ने पत्थर उठाया तो अचानक हवा में हल्की सी सरगोशी गूंजी, जैसे ये पत्थर मिल जाए इसका एक दिल का सच्चा ख्वाब पूरा हो सकता है। अली हैरान हो गया। उसने सोचा कि वो क्या चाहता है। इसके जहन में आया कि काश पूरा जंगल खुशियों से भर जाए, जानवर खुश हों और हर तरफ रोशनी हो। क्योंकि उस जंगल में बहुत से वाकयात पेश आते थे और हर कोई परेशान रहता था। जैसे ही उसने ये खुश दिल हो के ख्वाहिश दिल में कही, पत्थर और ज्यादा रोशनी होने लगी। चंद लम्हों बाद पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। परिंदे खुशी से गाने लगे और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। अली ने मुस्कुरा कर कहा, असल जादू पत्थर में नहीं, नेक दिल में होता है। पत्थर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। वो पत्थर सादा सा बन गया, जैसे अपना काम पूरा हुआ। और उसने दिन के बाद जंगल हमेशा के लिए खुशियों से भर गया और हर कोई खुशी से रहने लगा और हर कोई हिफाजत महसूस करने लगा। एक दिन अली जंगल में खेल रहा था कि उसे झाड़ियों के पास एक चमकता हुआ सुनहरा पत्थर मिला। पत्थर इतना रोशन था कि लगता था कि जैसे अंदर छोटी सी रोशनी जल रही है। अली ने पत्थर उठाया तो अचानक हवा में हल्की सी सरगोशी गूंजी, जैसे ये पत्थर मिल जाए इसका एक दिल का सच्चा ख्वाब पूरा हो सकता है। अली हैरान हो गया। उसने सोचा कि वो क्या चाहता है। इसके जहन में आया कि काश पूरा जंगल खुशियों से भर जाए, जानवर खुश हों और हर तरफ रोशनी हो। क्योंकि उस जंगल में बहुत से वाकयात पेश आते थे और हर कोई परेशान रहता था। जैसे ही उसने ये खुश दिल हो के ख्वाहिश दिल में कही, पत्थर और ज्यादा रोशनी होने लगी। चंद लम्हों बाद पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। परिंदे खुशी से गाने लगे और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। अली ने मुस्कुरा कर कहा, असल जादू पत्थर में नहीं, नेक दिल में होता है। पत्थर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। वो पत्थर सादा सा बन गया, जैसे अपना काम पूरा हुआ। और उसने दिन के बाद जंगल हमेशा के लिए खुशियों से भर गया और हर कोई खुशी से रहने लगा और हर कोई हिफाजत महसूस करने लगा। एक दिन अली जंगल में खेल रहा था कि उसे झाड़ियों के पास एक चमकता हुआ सुनहरा पत्थर मिला। पत्थर इतना रोशन था कि लगता था कि जैसे अंदर छोटी सी रोशनी जल रही है। अली ने पत्थर उठाया तो अचानक हवा में हल्की सी सरग
کوئی پریشان رہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ خوش دل ہو کے خواہش دل میں کہی، پتھر اور زیادہ روشنی ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد پورا جنگل سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا، پرندے خوشی سے گانے لگے اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ علی نے مسکرا کر کہا، اصل جادو پتھر میں نہیں، نیک دل میں ہوتا ہے۔ پتھر کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہو گئی، وہ پتھر سادہ سا بن گیا، جیسے اپنا کام پورا ہوا، اور اس نے دن کے بعد جنگل ہمیشہ کے لیے خوشی سے بھر گیا اور ہر کوئی خوشی سے رہنے لگا اور ہر کوئی حفاظت محسوس کرنے لگا۔ ایک دن علی جنگل میں کھیل رہا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے پاس ایک چمکتا ہوا سنہرا پتھر ملا۔ پتھر اتنا روشن تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے اندر چھوٹی سی روشنی جل رہی ہے۔ علی نے پتھر اٹھایا تو اچانک ہوا میں ہلکی سی سرگوشی گونجی، جیسے یہ پتھر مل جائے اس کا ایک دل کا سچا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ علی حیران ہو گیا، اس نے سوچا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ کاش پورا جنگل خوشیوں سے بھر جائے، جانور خوش ہوں اور ہر طرف روشنی ہو، کیونکہ اس جنگل میں بہت سے واقعات پیش آتے تھے اور ہر
کوئی پریشان رہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ خوش دل ہو کے خواہش دل میں کہی، پتھر اور زیادہ روشنی ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد پورا جنگل سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا، پرندے خوشی سے گانے لگے اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ علی نے مسکرا کر کہا، اصل جادو پتھر میں نہیں، نیک دل میں ہوتا ہے۔ پتھر کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہو گئی، وہ پتھر سادہ سا بن گیا، جیسے اپنا کام پورا ہوا، اور اس نے دن کے بعد جنگل ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر گیا، اور ہر کوئی خوشی سے رہنے لگا، اور ہر کوئی حفاظت محسوس کرنے لگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں کے دن تھا، سورج آگ برس رہا تھا اور ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ ایک پیاسے کو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا، اس کی چونچ خشک ہو رہی تھی اور جان نکلنے کو تھی۔ بہت دیر تک اڑنے کے بعد اسے ایک باغ میں پانی کا گہرا نظر آیا۔ کوا خوشی سے اس کے پاس اترا اور اندر دیکھا، مگر پانی بہت تھوڑا تھا۔ کوا چاہتا تو ہمت ہار دیتا، لیکن وہ بہت عقل مند تھا، اس نے سوچا پانی اوپر کیسے آئے۔ پھر اسے ایک زبردست خیال آیا، وہ پاس پڑے چھوٹے کنکر چونچ میں اٹھا اٹھا کر گہرے میں ڈالنے لگا۔ ٹک 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 جیسے ہی کنکر پڑتے گئے، پانی اوپر آنے لگا۔ آخرکار پانی اوپر آ گیا۔ کوا خاموشی سے پانی پینے لگا اور اس کی جان بچ گئی۔ آخر میں کوا آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، مشکل میں ہمت اور عقل دونوں کام آئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں کے دن تھا، سورج آگ برس رہا تھا اور ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ ایک پیاسے کو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا، اس کی چونچ خشک ہو رہی تھی اور جان نکلنے کو تھی۔ بہت دیر تک اڑنے کے بعد اسے ایک باغ میں پانی کا گہرا نظر آیا۔ کوا خوشی سے اس کے پاس اترا اور اندر دیکھا، مگر پانی بہت تھوڑا تھا۔ کوا چاہتا تو ہمت ہار دیتا، لیکن وہ بہت عقل مند تھا، اس نے سوچا پانی اوپر کیسے آئے۔ پھر اسے ایک زبردست خیال آیا، وہ پاس پڑے چھوٹے کنکر چونچ میں اٹھا اٹھا کر گہرے میں ڈالنے لگا۔ ٹک 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 جیسے ہی کنکر پڑتے گئے، پانی اوپر آنے لگا۔ آخرکار پانی اوپر آ گیا۔ کوا خاموشی سے پانی پینے لگا اور اس کی جان بچ گئی۔ آخر میں کوا آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، مشکل میں ہمت اور عقل دونوں کام آئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں کے دن تھا، سورج آگ برس رہا تھا اور ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ ایک پیاسے کو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا، اس کی چونچ خشک ہو رہی تھی اور جان نکلنے کو تھی۔ بہت دیر تک اڑنے کے بعد اسے ایک باغ میں پانی کا گہرا نظر آیا۔ کوا خوشی سے اس کے پاس اترا اور اندر دیکھا، مگر پانی بہت تھوڑا تھا۔ کوا چاہتا تو ہمت ہار دیتا، لیکن وہ بہت عقل مند تھا، اس نے سوچا پانی اوپر کیسے آئے۔ پھر اسے ایک زبردست خیال آیا، وہ پاس پڑے چھوٹے کنکر چونچ میں اٹھا اٹھا کر گہرے میں ڈالنے لگا۔ ٹک 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 جیسے ہی کنکر پڑتے گئے، پانی اوپر آنے لگا۔ آخرکار پانی اوپر آ گیا۔ کوا خاموشی سے پانی پینے لگا اور اس کی جان بچ گئی۔ آخر میں کوا آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، مشکل میں ہمت اور عقل دونوں کام آئے۔